شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقائق کو واضح طور پر صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے وضاحت اور فصاحت سے بیان کرنے والا قرآن یعنی عام اور خاص سب کے بکثرت پڑھنے کے لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، کہ تم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ ہم اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر کے آپ کے سامنے بہترین واقعات اور حقائق بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، بابا میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ باپ نے کہا، اے بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ کہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سازش نہ کریں۔ حقیقتاً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہوگا ایسا ہی جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے پالنے والا مالک تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا کرے گا، اور تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت کو اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے باپ دادا میں سے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر مکمل کر چکا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک سب کچھ جاننے والا اور بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین دونوں ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری کی پوری طاقتور جماعت ہیں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں بالکل گم ہو چکے ہیں۔ چلو یوسف علیہ السلام کو تو قتل کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین پر پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور تم اس کے بعد پھر نیک لوگ ہو جانا۔ اس پر انہی میں سے ایک نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے اندھیرے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، مسافروں کے قافلے میں سے کوئی اسے اٹھا لے جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا، بابا آخر یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ یا اطمینان ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، مزے سے باغوں میں کچھ کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، اور ہم سب اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارے اس کو لے جانے سے مجھے صدمہ ہوگا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس کی طرف سے غفلت میں ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے بھیڑیا اسے کھا لے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے، بڑا نقصان اٹھانے والے ثابت ہوں گے۔ غرض جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے یا اجماع کر لیا کہ انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی اس حرکت کو جتاؤ گے، مگر اس وقت یہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتائج کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بابا ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے کہ اتنی سی دیر میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ اب چاہے ہم سچے بھی ہوں مگر آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہ کریں گے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ ان کے باپ نے کہا، بلکہ تم نے خود اپنے لیے ایک بات بنائی ہے۔ خیر میں صبر کرتا ہوں اور یہی اچھی بات بھی ہے، یا خیر میں صبر جمیل کروں گا، یعنی اچھی طرح سے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے برداشت کروں گا۔ اب جو بات تم بنا رہے ہو اس پر تو بس اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا تو ان لوگوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول ڈالا
تو بولا خوشخبری ہو، مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اسے قیمتی مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اسے خدا خوب جان رہا تھا۔ پھر برادران یوسف نے اسے تھوڑی سی قیمت کے چاندی کے سکوں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ یوسف کے بارے میں بے پرواہ تھے۔ مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار ملنے کا سامان کیا، تاکہ اسے معاملات کی حقیقت کو سمجھنے اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں۔ اللہ تو اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام پورے طور پر جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت یعنی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کی بنیاد پر قوت فیصلہ اور ابدی حقیقتوں کا خاص علم عطا کیا۔ اس طرح ہم اچھے کام کرنے والے لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور اس نے تو دروازوں تک کو بند کر دیا اور کہا، لو آؤ جلدی کرو۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے مالک نے تو مجھے اچھی طرح اپنے مکان میں رکھا اور میں اب یہ کام کروں؟ یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پا سکتے۔ غرض وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی، یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے، اگر وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف کی واضح دلیل نہ دیکھ لیتے، یعنی اگر وہ خدا کی دی ہوئی بصیرت سے کام نہ لیتے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ حقیقتاً یوسف علیہ السلام ہمارے خاص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لمبان میں کھینچ کر پھاڑ دیا، اور ان دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کی گھر والی پر بدکاری کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے کوئی اور سخت سزا دی جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے تو مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے ہی گھر والوں میں سے ایک شیر خوار گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب شوہر نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یقیناً یہ تم عورتوں ہی کی چالاکی ہے، یقیناً تم عورتوں کی چالاکی بڑے غضب کی ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، اس معاملے کو چھوڑ دو، اور اے عورت، تو اپنے جرم سے توبہ کر یا تو اپنے قصور کی معافی مانگ۔ حقیقتاً تو ہی خطا کار تھی۔ اب کیا تھا؟ شہر کی عورتیں کہنے لگیں، عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر اس کی مرضی کے خلاف ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس کی محبت نے اس کے دل پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے، یا اس غلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ ہماری نگاہ میں تو وہ بڑی فاش کھلی ہوئی غلطی کر رہی ہے۔ اس عورت زلیخا نے جو ان عورتوں کی مکارانہ چال بازی کی باتیں سنی تو ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مسند بچھوا دی، اور ان میں سے ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر خاص اس وقت جب وہ اپنی چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھیں، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے سے نکلو۔ تو جب ان سب نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور یوسف علیہ السلام ان کو بہت ہی اچھے لگے، اور انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر کوئی بزرگ محترم فرشتہ۔ زلیخا نے کہا، بس یہی تو ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے برا بھلا کہتی ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے خود ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے، مگر اس نے اپنے کو بچائے رکھا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا
اور یہ ضرور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چالاکی کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے پالنے والے مالک نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی چالوں کو ناکام بنا کر ہٹا دیا۔ حقیقتاً وہ خدا ہی ہے جو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان عورتوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے لازمی طور پر یوسف کو قید میں رکھیں۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس پر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر یعنی اصل حقیقت بتائیے، کیونکہ ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم دونوں تک تمہارا وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے نہیں آئے گا کہ میں تمہیں اس کا انجام یا ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے اللہ، میرے پالنے والے مالک نے مجھے عطا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا طریقہ زندگی چھوڑ کر جو خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے طریقے زندگی کی پیروی اختیار کر لی ہے، کیونکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت فرمائی، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دونوں قیدیوں، کیا بہت سے الگ الگ خدا اچھے ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تو صرف کچھ ایسے بے حقیقت نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نہیں ہے کوئی حکومت کا مالک مگر اللہ، اسی کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت یعنی بندگی نہ کرو۔ یہی بالکل سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے دونوں قیدیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس سے جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نجات پانے والا ہے کہا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر دینا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے مالک شاہ مصر سے ان کا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی پڑے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ تو اے محترم عزت والے درباریوں، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے لایعنی خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا تو اس کو اتنے لمبے عرصے کے بعد اب یاد آیا، تو اس نے کہا، آپ لوگوں کو میں اس کا مطلب بتاؤں گا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے قید خانے میں جانے دیجیے۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا، یوسف، اے سرتاپا سچے انسان، مجھے اس خواب کا مطلب تو بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہی ہری بالیاں ہیں اور 7 ہی سوکھی ہوئی خشک بالیاں ہیں۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ اس خواب کا مطلب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر اپنی کھیتی کاٹو،
اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جسے تم بالیوں میں سے نکال کر کھاؤ۔ پھر اس کے 7 سال بہت ہی سخت آئیں گے جو کھا جائیں گے اس سارے کے سارے غلے کو جو تم جمع کرو گے، سوائے بہت ہی کم غلہ کے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارش ہوگی اور اس میں وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ مطلب سنا تو کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آیا تو یوسف نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے تھے۔ حقیقتاً میرا پالنے والا مالک خدا ان کی چالاکی اور مکاری کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے؟ ساری کی ساری عورتوں نے کہا، پاک ہے خدا، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب تو حقیقت ظاہر ہو ہی چکی ہے، اصل میں نے ہی یوسف پر ڈورے ڈالے تھے، اور وہ تو واقعاً بالکل کھرے اور سچے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر یوسف نے کہا، اس سوال کے کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ بادشاہ مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے چھپ چھپا کر کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں خدا ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ حقیقتاً نفس تو برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرے پالنے والے نے رحم و کرم کیا ہو۔ بے شک میرا پالنے والا مالک بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ مصر نے کہا، انہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنا خاص مقرب یعنی درباری بنا لوں۔ اور جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا، حقیقتاً آپ ہمارے پاس بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پر پورا بھروسہ ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس سرزمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ حقیقتاً میں بڑا حفاظت کرنے والا اور ان تمام معاملات کا خوب علم رکھنے والا ہوں۔ غرض اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین یعنی مصر پر اقتدار کا مالک بنا دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے، یعنی مصر میں ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ہرگز برباد نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان سفر روانگی کے لیے تیار کروا دیا تو کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ہر ایک کو پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین طریقے سے مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے تولنے کے لیے کچھ نہ ہوگا، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان لوگوں کی پونجی جو انہوں نے غلہ کے بدلے دی ہے انہی کے سامان میں چپکے سے رکھ دو۔ ممکن ہے کہ یہ اسے اس وقت پہچانیں جب وہ اپنے گھر لوٹیں، اور اس احسان مندی کی وجہ سے شاید پھر واپس آئیں۔ جب وہ اپنے بابا کے پاس واپس گئے تو کہا، بابا، آئندہ ہم کو غلہ ناپ کر دیے جانے سے انکار کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم غلہ نپوا کر لے آئیں، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کر لوں جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ بس
اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی کو پایا کہ وہ بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو وہ پکار اٹھے، بابا ہمیں بھلا اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی تک ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے پھر جا کر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس طرح ایک اونٹ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑا سا غلہ ہے جو ہمیں ناپ کر ملا ہے۔ ان کے باپ نے کہا، میں تو ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے ان سے پکا عہد و پیمان کر لیا تو انہوں نے کہا، دیکھو اللہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ خیر میں تم کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بلا سے تو بچا نہیں سکتا، کیونکہ حکم تو خدا کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ میں نے بھی اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ لوگ شہر مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کی تقدیر سے ان کی یہ احتیاطی تدابیر بچا تو نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حسرت تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا، یا بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی، اور یقیناً وہ علم رکھنے والے تھے، اس چیز کا علم کہ جس کا علم ہم نے انہیں عطا کیا تھا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، اب تم پریشان یا غمگین نہ ہونا ان تمام حرکتوں سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کرایا تو پانی پینے کا اپنا پیالہ اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آخر تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کے پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بار کے برابر اناج انعام میں دیا جائے گا، اور میں خود اس کے دینے کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں خرابی یعنی فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ سرکاری نوکروں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، سزا اس کی یہ کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ مل جائے وہی آدمی اس کا معاوضہ ہوگا، ہم تو اس طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے برتن سے پہلے ان لوگوں کے برتنوں کی تلاشی کی ابتدا کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے برتن سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ترکیب کی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی یہ چاہے۔ غرض ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور علم والا ہوا کرتا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ دیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ منزلت کے لحاظ سے، اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، یقین مانیے کہ اس کا ایک بہت ہی بوڑھا باپ ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے، ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک اور احسان کرنے والا انسان دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر ہم رکھ لیں تو اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ تو جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے
تو اکیلے میں جا کر آپس میں چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم دے دے کر پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ہٹوں گا ہی نہیں جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ میرے لیے اپنا کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو، بابا جان، حقیقتاً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی بات کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ آ کر اس بستی کے لوگوں سے خود پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم حقیقتاً بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے تو خود اپنے آپ یہ ایک بات بنا لی ہے، تو بہرحال میں صبر کرتا ہوں اور اچھی طرح سے صبر کروں گا، ممکن ہے کہ عنقریب خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی بالکل ٹھیک گہری مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھرا لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر، اور ان کی دونوں آنکھیں رنج و غم سے روتے روتے سفید ہو گئیں، اور وہ دل ہی دل میں خاموشی سے غم کو پیے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ان بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم آپ تو برابر یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا پھر ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے رنج و غم اور بے قراری کی شکایت صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کو جیسا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یا اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے سگے بھائی کی کچھ خبر تو لاؤ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، حقیقتاً اللہ کی رحمت سے صرف خدا کے منکر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، یعنی اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے تمام گھر والے بڑی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، تو آپ ہمیں بھر بھر کر غلہ عنایت فرما دیں اور ہم پر احسان بھی کریں، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کچھ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب کہ تم جہالت میں مبتلا تھے؟ وہ چونک کر بولے، کیا سچ مچ تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا سگا بھائی ہے، حقیقتاً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی تقویٰ یعنی برائی سے بچتے ہوئے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے، یقیناً اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی برباد نہیں کیا کرتا۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور واقعی ہم لوگ بڑے خطا کار تھے۔ یہ اعتراف سنتے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا، بس اب آج سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ تو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ میرے اس کرتے کو اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔ پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے اپنے شہر کنعان میں کہا، میں تو واقعاً یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کہیں تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھ لینا۔ گھر والوں نے کہا، خدا کی قسم
آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ سب کے سب بولے، بابا جان آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عن قریب اپنے پالنے والے مالک سے تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا، حقیقتاً وہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور اپنے تمام گھر والوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا، شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہو گے۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور اس وقت وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے بے اختیار تعظیماً سجدے میں جھک گئے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان یہی مطلب ہے، یعنی یہی تعبیر ہے میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پالنے والے مالک نے اسے حقیقت میں بنا دیا، بالکل سچ کر دکھایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے کی مصیبت سے نکالا، پھر آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملایا، اس کے باوجود کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پالنے والا مالک جس پر چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے، یا میرے پالنے والا مالک اپنی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی کو پورا کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، تو نے مجھے ایک طرح کی حکومت بخشی ہے اور مجھے خوابوں اور حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے حقیقی مسلمان یعنی خدا کا اطاعت کرنے والا اٹھانا اور مجھے اس دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے یہ سب کچھ طے کیا تھا، اور جب وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کتنا ہی چاہیں ان میں کے اکثر لوگ حق کو ماننے والے نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدمت پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو بس نصیحت کرتا ہے، یعنی بھلائی چاہتا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی کچھ نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہی رہتے ہیں اور ان پر ذرا بھی توجہ نہیں کرتے، اور ان میں زیادہ تر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ اس طرح سے مطمئن اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی چھا جانے والا اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یا پھر بے خبری کے عالم میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صاف صاف فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری طرح سمجھ بوجھ کر، میں بھی اور وہ شخص بھی جو میرے پیچھے پیچھے چلے، اور اللہ کی ذات ہر برائی یا عیب سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یا مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان ہی تو تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں ہی میں سے تھے، اور ہم انہی کی طرف اپنی وحی بھیجتے ہی رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ حقیقت ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی اختیار کیا،
یعنی برائیوں سے بچتے ہوئے خدائی احکامات پر عمل کیا، تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب ہمارے پیغام لانے والے نا امید ہونے لگے اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ جھٹلائے گئے ہیں، یا لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹی باتیں کہی گئی ہیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری امداد آن پہنچی، تو پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرموں کے لیے ہماری سزا ہٹائے نہیں ہٹتی، یا گنہگاروں سے ہمارا عذاب ٹالے نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہاں مجرم اور گناہگار فرما کر یہ جتلا دیا کہ خدا نے انہی کو بچانا چاہا جو مجرم اور گناہگار نہ تھے۔ حقیقتاً ان قصوں میں صاحبان عقل کے لیے سبق ہے۔ یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ قرآن تصدیق ہے اس کی جو پہلے موجود تھا، اور اس میں ہر بات کی تفصیل و تشریح ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانیں۔